ایمان و اہل اسلام کی سربلندی، مکتب اہل البیت کی سرفرازی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلندر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت جشن ولایت امیر المومنین کی پاکیزہ محافل کے اندر مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت، سب کے گھروں میں خیر و برکت، سب کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے وطن عزیز پاکستان کی سربلندی، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل، امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جامع شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے امریکہ و اسرائیل اور ان کے حواریوں کی نیست و نابودی کے لیے راہ حق کے مجاہدوں کی سربلندی و سرفرازی کے لیے مقامات مقدسہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، سامرہ قازمین، کربلا، نجف اشرف، قوم مقدسہ اور مشہد مقدس کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند سے بلندر صلوات۔ دامِ در میں سخن قدمِ جناب آپ نے اس پاکیزہ جشن کا اہتمام کیا، سب کے اہتمام کی قبولیت کے لیے، سب کی حاجات و مناجات کی برابری کے لیے، مومنین کی اس کوشش و کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بلند سے بلندر صلوات۔ پچھلے سال جو جشن کی محافل میں آپ کے ساتھ تھے، آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، اللہ انہیں بھی اس جشن ولایت امیر المومنین کا ہزاروں ہاں گنا ثواب عطا فرمائے۔ اپنے ان تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، حسن رضا اور نظر عباس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شہید راہ حق حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ، ان کے خانوادے اور راہ حق کے تمام مجاہدوں کی سربلندی و سرفرازی، اور جو شہید راہ حق کے شہید ہو گئے ان کی ہر بلندی کے اور بلند ہونے کے لیے اور درجات کے علیٰ ہونے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال
تعالى الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شيعتنا فاعظون بلند صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت حسینیت قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں آج کی اس پاکیزہ شب کی مناسبت سے تمام محبین اہل بیت کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا اللہ کے لطف میں سے بہترین لطف اللہ کے انعام میں سے بہترین انعام کا نام ولایت علی ابن ابی طالب اور یاد رکھیے گا سمعین گرامی قدر ولایت علی کسی شخص کا خیال نہیں ولایت علی کسی فرقے کی ایجاد نہیں ولایت علی اللہ کی وہ نعمت ہے اللہ اسے دیتا ہے جس کا نسب بھی پاک ہوتا ہے کردار بھی پاک ہوتا ہے کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو یاد رکھنا یہ نعمت الہی ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے ولایت علی اکمال الدین ہے ولایت علی اتمام الدین ہے ولایت علی اللہ کی عطا ہے اور میں کیوں کرنا شکر ادا کروں او میرے اللہ تیرا اسی نعمت پہ شکریہ کہ تو نے مجھے علی کی ولایت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیا میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے محترم صاحب ولایت علی جس سے ملتی ہے وہ گندگی سے بچتا ہے اور گندگی کی کئی اقسام ہے نسب کی گندگی کردار کی گندگی علم کی گندگی افکار کی گندگی اور جس کے پاس یہ نعمت ولایت علی آ جائے سمجھ لیجئے گا اس کی فکر بھی پاک ہے اس کا کردار بھی پاک ہے اس کا علم بھی پاک ہے اس کا عمل بھی پاک ہے اس کا مذہب بھی پاک ہے اور اس کا نسب بھی پاک ہے میں نہیں کہتا انبیاء کی حدیث ہے اور خود پیغمبر خدا کئی حدیث ہے یا علی لا یحبک الا الطاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد ولادت پاک ہو تو بندہ محب علی بنتا ہے ایدہ جکھڑ کے مومنین بہت عرصے کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس نعمت کی حفاظت کرنا ولایت علی نعمت ہے نعمت اللہ دیتا ہے اور اگر مجھے اجازت دو تو میں اسی
ولایت کے عنوان پہ یہ جملے سمجھا دوں. مصطفیٰ نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. جو مصطفیٰ کی قدر کرتا ہے اللہ اسے حیدر کی محبت عطا کرتا ہے. اگر مصطفیٰ کی قدر نہ ہو تو علی نصیب نہیں. اگر مصطفیٰ کی قدر نہ ہو تو علی نصیب نہیں ہوتا. اور کمال جملے ہیں میرے قائد محبوب حضرت آیت اللہ سید ساجد علی ندوی کے. تو میں جاؤ تاریخ پڑھو, جاؤ تاریخ کے اوراق اٹھا لو. رسول اللہ کے اوپر نبوت ختم ہے, علی سے ولایت شروع ہے. اللہ کرے میں یہ لفظ سمجھا پاؤں. رسول اللہ پہ نبوت ختم ہے, علی سے ولایت شروع ہے. کتنی تاریخیں چل رہی ہیں. ختم نبوت کے لیے مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, جان دیں گے, فلان کریں گے, فلان کریں گے, بھائی سب کر سب. لیکن یہ خیال ہے 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. 11 ہجری پیغمبر کی شہادت اور رحلت کے بعد سے لے کر آج تک جس نے بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. آپ سارے جشن میں آئے بیٹھے, پچھلے آپ بھی جشن میں آئے بیٹھے. نظر تو نہیں آ رہا ہے مجھے کہ آپ جشن میں آئے بیٹھے. آج جشن میں بیٹھے. یہ زبان یہ جو چوک پہ بول سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ جو زبانیں چوک پہ بازاروں پہ دن بھر بولتی ہیں اور تبصرے کرتی ہیں, آج نہیں بولے گی تو زبان جیسی نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا. توجہ رہے, یہ کمال کا جملہ سید بزرگوار نے فرمایا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. جتنے لوگوں نے رسول اللہ کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا, ایک بھی محب اہل بیت نہیں تھا. اور یاد رکھو, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ جو اعلان غدیر خم ہوا, یہ جو کہتے ہیں یہ کہاں ملا ہے. آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ملا بھونک رہا تھا, صاحب یہ کہاں سے نکلی ہے, یہ کدھر سے آ گئی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے. میں یہی کہتا ہوں فرق ہے, ولایت سمجھ نہیں آئے گی تو محمد کیسے سمجھ آئے گا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. بلانوں کے منبر پہ بات جا کر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ جو نعرہ لگایا تھا نا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس نعرے کے 2 اعلان تھے. ایک اعلان یہ تھا محمد پہ نبوت ختم ہو رہی ہے, علی سے امامت شروع. اور یاد رکھنا, پھر یہ قدیر اگر مجھے تھوڑی اجازت دیں تو میں تھوڑا ڈیٹیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل. یہ آرزو آئینہ ہے کہ غدیر کو یاد رکھا. یہ عید ہے, یہ سعادت ہے, یہ لطف ہے, یہ کرم ہے, یہ بقائے دین ہے, یہ اکمال دین ہے, یہ لطف الہی ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا جتنی رب نے طاقت دی ہے مل کے امام کی ذات پہ بلندر صلوات پڑھیے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے ہٹ کر بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں ہے نا, سب سے بڑی عید ہے. پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں, میں اتنا تو لیٹ نہیں ہوا ہوں کہ آپ کو نیند آنے لگا ہے. ہم مولوی صاحبان بیچاروں کو سال کو 2-4 دن ہی ملتے ہیں جب ہم آپ سے ہنس کے بات کرتے ہیں, مگر نہ تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آج درس سنانا, نہ آپ جاگے نہ ہم جاگے, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. تو آج جشن ہے تھوڑا سا ماشاءاللہ, جشن میں اپنا اظہار محبت و عقیدت ضرور کرنا. میں عرض کرتا امام سے پوچھا گیا مولا عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے ہٹ کر بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں ہے. مولا وہ کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی عید. مولا سب سے بڑی عید. فرمایا ہاں. مولا وہ کون سی ہے؟
کہ وہ عید ہے جس دن اللہ نے میرے دادے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا. یہ جو کل کا دن ہے 18 ذی الحج، اس کو سیلیبریٹ کیجیے، اس کو منائیے. میں ایک مرجع کی گفتگو سنا، میں اس کو بطور عید منائیے، معاہدہ کیجیے. روٹھے ہوں کو منائیے، ناراض لوگوں کو منائیے. علی کے نام پہ نہیں مناؤ گے تو کیسے مناؤ گے؟ بکھرے ہوں کو جوڑیے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منائیے، قریب کیجیے. کسی کا حق دینا ہے تو کل جا کر معافی مانگ کے حق دیجیے. میرا خیال ہے ناراض ہو گئے میری بات سے. کسی کو ناراض کیا ہے تو کل جا کر ولایت علی کے نام پہ راضی کیجیے. کسی سے کوئی تلخ کلامی کی ہے تو کل علی کے نام پہ جا کے اپنی تلخ کلامی کی معافی مانگیے. بہن بیٹی کا حق نہیں دیے تو کل کا دن تعاہد کا دن ہے. فقط ناروں کا دن نہیں ہے، فقط جھنڈیوں کا دن نہیں ہے، فقط روشنائیوں کا دن نہیں ہے، تعاہد کا دن ہے. کس کے ساتھ تعاہد؟ علی کی ولایت کے ساتھ تعاہد. اے میرا مولا علی، من کنت مولا فہذا علی المولا کے ذریعے جو تیری ولایت کا اعلان مجھ تک پہنچا ہے مولا، آج مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ولایت نعرے کا نام نہیں، ایک نظام کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک سیرت کا نام ہے، ایک پاکیزگی کا نام ہے. طہارت کا نام ولایت علی ہے، بندگی کا نام ولایت علی ہے، سجدہ گزاری کا نام ولایت علی ہے. روٹھے ہوئے کو میری گل سمجھ آتی بھی نہیں میرے دوستوں؟ توجہ ہے، کل کا دن عام دن نہیں، یہ کمال دن ہے. کل کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور خالی روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے. میری توجہ، میں توجہ چاہتا ہوں. مومن کو روزہ افطار کرانا بھی مستحب ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا ثواب عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. کل کا روزہ کمال روزہ، اور جو ایک مومن کو روزہ افطار کرے چاہے کھجور کے ذریعے کیوں نہ کرا، معصوم فرماتے ہیں وہ ایک مومن کو، میری طرف توجہ ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، فرمایا ایک مومن اگر کسی مومن کو روزہ افطار کرے تو یہ سمجھ لے اس نے مومن کو نہیں کرایا، اس نے 1,24,000 انبیاء کو روزہ افطار کرا. کل کا روزہ کئی عمروں کے برابر ثواب رکھتا ہے. لہذا کل کے دن کو سیلیبریٹ کریں، منائیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، چراغاں کریں، بچوں کو بتائیں، بٹھا کے بتائیں بیٹا آج عید ہے، اس لیے کہ آپ کی نسل عید الاضحیٰ سے شاید آگاہ ہے، قربانی والی عید الفطر سے آگاہ ہے، روزوں والی. اسے بٹھا کے سمجھائیں، او میرا بیٹا نہ قربانی بچتی نہ روزہ بچتا اگر ولایت علی نہ ہو. یہ اکمال دین ہے، یہ اتمام نعمت ہے. اور میرے محترم سامعین یاد رکھنا، سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور مصطفیٰ کی ذات قرآن کہہ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا، تھوڑا بولو میرے ساتھ، نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے. مالک ہم لالچی لوگ ہیں، ہمیں منفیت چاہیے، ہمیں منافع چاہیے. بتانا اگر ہم تیری نعمت کا شکر ادا کریں تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تسلسل سے سننا، گویا میرے رب کے کلام کا مفہوم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے مصطفیٰ نعمت ہے. مصطفیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو حیدر قرار ادا کروں گا. حیدر نعمت ہے، حیدر جیسی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو بطول کی شفاعت ادا کروں گا. بطول نعمت ہے،
یہ فرق ہے، ولایت والوں کے ہاں اور غیروں کے ہاں یہ فرق ہے۔ آپ کے کتنے امام ہیں؟ اچھا بولو یار، لنگر کھاتا ہے کھانا میں نہیں ہضم ہوگا اس بندے کو لنگر جو امام کے جشن میں آج نہیں بولے گا۔ یہ بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جشن ولایت علی کی نیاز نہیں کھانی ہے تو چپ رہو، اور اگر کھانی ہے تو پھر بولنا پڑے گا، نہیں تو پیٹ میں درد پڑے گا۔ توجہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لوگوں نے امام بنائے، اللہ نے تمہیں بنا کے عطا کیے۔ لوگوں نے بنائے، میرا لفظ ضائع نہ ہو، لوگوں نے بنائے، کہاں بنائے، کیسے بنائے، کس کس کو بنایا، مجھے جھگڑے کی ضرورت نہیں، بحث کی ضرورت نہیں۔ اتنا تو لکھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے، علی میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے وہ لوگوں کے بنائے ہیں، یہ رب کا بنایا۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اور خدا سے اب سلامتی عطا فرمائے حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی کو کمال میں جملہ کا، او میرے اللہ، یہ سید کی جملے ہیں، او میرے اللہ تیرا میں شکر کیوں نہ ادا کروں؟ کیا تیرا کمال کم ہے؟ کیا تیرا لطف کم ہے؟ کیا تیری یہ نعمت کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا؟ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ ابھی تو میں نے جشن شروع کرنا ہے، ابھی تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا زمین لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہیں، فرق ہے۔ مجھے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میں انتہائی اسلام کی تمام شخصیات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن احترام اور ہے، مولا اور ہے۔ لیکن مولا ہر کسی کو نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے ہر کسی کو مولا۔ فرق ہے میرے محترم زمین پر، یہ تمیزی جملہ، اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے بنائے، میں تعداد بھی نہیں بیانتا، جتنے بنائے، عقیدے الگ، عمل الگ، کردار الگ، سیرتیں الگ، نمازیں الگ، وضو الگ، طریقے الگ، پانچ فقہ ہیں اسلام کی، پانچ۔ امام اعظم ابو حنیفہ 1، امام مالک 2، امام شافعی 3، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4، اور امام جعفر صادق۔ میں کمال کے جملہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہ شاید میرے موضوع سے تھوڑا فرق ہے دوست۔ جب لوگوں کے فقہ کے امام مسند فقہ میں بیٹھتے تھے تو ہر امام یہ کہتا تھا، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کیا کہتے تھے؟ یہ حدیث جس سے میں نے اس فقہی مسئلے کو استنباط کیا ہے، یہ حدیث میں نے فلاں راوی سے سنی، اس نے فلاں راوی سے سنی، اس نے فلاں راوی سے سنی، اس نے تابعی سے سنی، اس نے تبع تابعی سے سنی، اس نے تابعی سے سنی، اس نے صحابی سے سنی۔ صحابی نے رسول سے سنی، قسم ہے اس منبر کی اور اس جشن کی۔ جب علی کا پوتا جعفر صادق بیٹھتا تھا، نہیں کہتے تھے میں نے راوی سے سنی، کہتے تھے میں نے اپنے باب محمد باقر سے سنی، میرے باب محمد باقر نے اپنے باب زین العابدین سے سنی، زین العابدین نے اپنے باب حسین ابن علی سے سنی، حسین ابن علی نے اپنے باب علی ابن ابی طالب سے سنی، اور
تو نہیں ہے میری بات؟ اللہ نے علی بنایا اور پھر ولایت علی کیسی بات سے بھائی، کیسی بات سے بھائی، کیا سب علی کو اللہ کو ولی نہیں مانتے؟ ہاں یہ بات بالکل کہہ رہا ہوں، ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، ہم علی ولی والے ہیں۔ اور اگر کوئی ان پڑھ جاہل علی اللہ کہے گا نا، اس کا نقصان ہے، اسے چوری کرنی پڑے گی۔ علی ولی اللہ میں سے ہے، ولی چوری کرے گا تو علی اللہ بنے گا، تو چور کو کیا لگے کہ علی کیا ہے؟ اور یاد رکھو یہ بھی ہم میں تہمت ہے، کسی نے کہا تھا یہ جو اذان میں کہتے ہیں نا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اسے بند کرو، روکو۔ یہ 4-5 سال پہلے ایک گروہ ناہنجار میں تکفیریوں کے ایک ٹولے نے کراچی میں بڑا جلوس نکالا، ہم نے کہا بھئی ہم کیوں روکیں؟ کہا یہ تم شیعوں نے اذانوں میں عجیب، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا ہم سے ہوتی ہے تو اگر یہی لفظ رسول نے کہے ہوں، نہیں سو گئے ہو بھائی، سو گئے ہو جکڑ والا، اگر یہی لفظ رسول اللہ نے کہے ہوں تو پھر اچھا چلو آگے بڑھ جاؤ، اگر یہی لفظ خدا نے خود کہے ہوں، اچھا بھی دیکھیے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے جنت تو سب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جائے گا کون یہ تو بات کی بات، ملے گا ٹکٹ کسے یہ تو بات کی بات، تھکتے تو نہیں پائے، دعویٰ تو سب کہنے کہ ہم جائیں گے، تو اگر جنت کے دروازے پر ہی علی ولی لکھا ہوا تو دیکھو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اگر آپ تیار ہو چکے ہیں نا تو ذرا آپ سمجھ کے بیٹھنا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں جس کو نبی رحمت نے بیان کیا، اہل تشیع علماء نے بھی لکھا، اہل تسنن نے بھی اس حدیث کو لکھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں لما عرج بین السماء فیہم لعنۃ اللہ، نبی کہتے ہیں جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے ہر دروازے پہ لکھے دیکھا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کا ولی بھی ہے، محمد کا خلیفہ بھی ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، تو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت ہے خدا۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی بات رہا؟ اور یاد رکھو غدیر فقط شیعوں کیا ہے، اس کے تابع تو پڑھو، اس حدیث کا مدرک تو دیکھو، اس کا منبع تو دیکھو، اور اگر آپ مجھے اجازت دے پہلے سنت بھائیوں کی کتاب سے تھوڑی غدیر سنا دوں، کتنی واہ میں تمہیں نہیں پڑھوں گا بھائی، یہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے ہم ساری رات سفر کرنا ہے، کل سارا دن جشن پڑھنے ہیں، اور آپ نے واہ اس واہ پہ کام نہیں چلے گا، تھوڑا آپ کو بھی والیوم بڑھانا سنا دو، سارے سننے کے لیے آمادہ ہو، سنا دو، جاؤ سیاہ سندہ میں جا کے پڑھو، پیغمبر کے صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی پیغمبر، اوائل میں مسلمان ہوئے، نبی کی ابتدا میں نمازیں پڑھی، نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور آخری حج بھی نبی رحمت کے ساتھ کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے، 3 کیٹیگریاں سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی، ایک ہوتا ہے تبع تابعی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو، تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے نہ صحابی دیکھے ہو نہ رسول دیکھے ہو، جس نے تابعی دیکھے ہو۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 ممبروں سے علی کی توہین ہو رہی تھی، علی پہ سب ہو رہا تھا، لوگ حیران و پریشان تھے، خدا کی قسم مجھے کہنے کا حق دے دو، 1400 سال کی
फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अली आया है काबे में, पता काबे का क्या होगा। माशाअल्लाह, रुबाई सुन के चुप कर गए। अब मैं नारा लगाने लगूं, हालांकि मेरी आदत नहीं है, पढ़ने वाले कम ही नारे लगाते हैं, हमारे ज़ाकिरीन भाई लगाते हैं, लेकिन हम लोग कम। लेकिन आज मैं लगवा रहा हूं, और जो इस नारे का जवाब नहीं देगा, अली मौला आप पे तुझसे नारे हैदरी याद रखना, सत्ता नारा है। ताबईन का एक ग्रुप मैंने हदीस शुरू कर दी है और मैं इसको पूरा पढ़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। ताबईन का ग्रुप आ गया जनाब ज़ैद के पास। अली कदर साहबी पैगंबर हो, रसूल की इक्तदा में रहे, रसूल के साथ नमाजें पढ़ी, सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, रसूल के साथ जिहाद किया, रसूल की माहियत में रहे। कोई हदीस सुनो जो तुम्हें याद हो, कोई हदीस है। जनाब ज़ैद उधर खाई करने लगे, बूढ़ा हो गया, तवज्जो भाई मेरी तरफ रहे, बूढ़ा हो गया, हाथों में राशा है, हाफिजा काम नहीं करता, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन एक हदीस ऐसे याद है जैसे नबी पढ़ रहा है मैं सुन रहा। ताबईन का इस्तेहार बड़ा, जनाब ज़ैद वही हदीस सुना दो। अल्लाह के नबी के अजीम सहाबी ने कहा, मैंने वो हदीस तुम्हें सुनाने का इरादा कर लिया। नबी अपना पहला और आखिरी हज अदा करने के लिए जब मक्के की तरफ रवाना हुए, मदीने में चीचक की वबा थी, ज्यादा लोग नबी के साथ न जा सके। 80,000 का लश्कर, एक लश्कर था जो नबी के साथ गया। काफिले मिलते गए, महामजमा बढ़ता गया, नबी पहुंच गए, हज अदा हो गया, मुज़दलिफा, अरफात, मिना अमाल हो गए, मक्के के अमाल अदा करके, हज मुकम्मल करके, खुतबा हिज्जतुल विदा देके नबी वापस आ गए। लेकिन जब नबी पलटे तो उस वक्त जब खुम के मैदान में नबी पहुंचे, 1,24,000 असहाब एक रिवायत, 1.5 लाख असहाब दूसरी रिवायत, 1,20,000 तीसरी रिवायत, 1 लाख चौथी रिवायत, 80,000 पांचवी रिवायत। आप जिस भी रिवायत को मान ले, जनाब ज़ैद कहते हैं नबी रुके, कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरा हबीब वो पहुंचा जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल किया जा चुका है। अगर ये ना पहुंचाया, मेरे मोहतरम ज़मीन इस्लाह करना भी जरूरी है। कोई ये ना पढ़े और ना सुने और ना किसी को पढ़ने दो। अल्लाह ने नबी को डांटा नहीं, डांट वहां होती है जहां गलती हो। मक्तबे आले रसूल में नबी से गलती नहीं होती। तवज्जो, जनाब ज़ैद कहते हैं नबी रुके, आयत नाज़िल हो गई, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। अब जरा समझाऊं अपने लफ्ज़ में, मकाम है गदीर खुम, माहौल है गदीर खुम, ऐलान है विलायत अली का, कुछ विलायत से आगे निकल गए। सो गए हो यार, सो गए हो यार। कुछ विलायत से आगे निकल गए, कुछ विलायत से पीछे रह गए। अल्लाह ने कहा नबी जो आगे गए पीछे बोला, जो पीछे रह गए साथ मिला। इसका माना क्या हुआ? 18 गदीर की शब है। चक्कर वालों आज नहीं समझोगे, फिर नहीं समझ पाओगे। इसका माना ये है, ना विलायत से आगे बढ़ने की इजाजत है, ना विलायत से पीछे रहने की इजाजत है। आगे जाओगे तो भी नुकसान है, पीछे रहोगे तो भी नुकसान है। नुकसान क्या है? विलायत से आगे बढ़ोगे तो मुशरिक बन जाओगे, पीछे रहोगे तो मुनाफिक रह जाओगे। अली ना मुशरिक का मौला है, ना मुनाफिक का मौला है। अली कल भी मोमिन का मौला, अली आज भी मोमिन का। कोई मेरी बात समझ आ रही है मतलब? नबी रुके, हर शख्स नहीं लाए के मद्दाही हैदर, सुभान अल्लाह। हर शख्स नहीं लाए के मद्दाही हैदर। अगियार तो ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता, मर जाएगा मुनाफिक, न पुकारेगा अली को, नापाक जुबानों पे ये नापाक। सुभान
सुभान कोई मेरी गली ना समझ आती भैया नबी रुके शायद सीता की रिवायत पढ़ो नबी रुके अल्लाह ने हुक्म दिया यही रुक यही बता और वो बता जो मैंने भेजा नबी ने परानों का मेंबर बनाया अच्छा ये भी एक अजीब मंतिक है नबी इतना ताकतवर है और नबी की ताकत में शक करने वाला काफिर अल्लाह के एक नबी का हौसले से ये बात सुन लें ताकि आपको भी थोड़ा सांस बाहर हो जाए अल्लाह के नबी हजरत सलेमान के पास आ रही थी मलका सबा अल्लाह के नबी ने ये कुरान है अल्लाह के नबी ने अपने दरबार में ऐलान किया या अय्युहल मलाउ ओ मेरे दरबारियों तुम में कोई है जो मुल्के सबा के आने से पहले मुल्के सबा से मलका सबा का तख्त ले आए जिनों में से त्यो था अना अती का कबला अन तकुमा में मकामिक मैं ला सकता हूं कितनी जल्दी ला सकते हो का नबी तेरी महफिल के खत्म होने से पहले नहीं इससे भी जल्दी चाहिए इससे भी जल्दी चाहिए अच्छा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब कुरान कहता है एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने आसिफ बिन बरखिया लिखा कहने मैं ला सकता हूं तू कितनी जल्दी लाएगा का तेरी आंखों की पलकों के झपकने से भी पहले अब जो पीछे रह गया फिर रह गया सो गया तो सो गया उसे पता ही नहीं चलेगा हां मैं क्या कह के गुजर गया कहा मैं आंखों की पलकों के झपकने से भी पहले ला सकता हूं जब नबी की नबूवत के बारे अल्लाह कुरान में कह रहा था और कह रहा था ऐ मेरा हबीब घबराना नहीं काल अल्लज़ीना कफरू अगर काफिर कहे लस्ना मुरसला तू रसूल नहीं है तो आंखों में आंखें डाल के कहना अबू जहल अबू लहब उतबा शीबा मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं मेरी नबूवत के दो गवाह काफी है एक मेरा अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है जब मेरे पांचवें इमाम से पूछा गया मौला वो कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है तो मेरे आका मोहम्मद है बाकी ने फरमाया और खुदा का बंदा अल्लाह के 73 अस्माए आज़म है एक का इल्म आसिफ के पास था 72 का इल्म मेरे दादे अली के पास अब खुद सोचो जिसके पास है एक इसमें आज़म का इल्म बोला रहे आंखों की पलकों के झपकने से पहले और जिसके पास है 72 अस्मा का इल्म चाहते तो जन्नत से आता चाहते तो मदीने से मंगवाते बनानों का मिंबर बना आज तारीख को बच्चा पूछ सकता हमारे मिंबरों में भी वो कहानियां सुनाई गई साहब जिनके फलाने जिनके भागने का डर हो उनके फलाने उतारो आज भागना मुमकिन ही नहीं था आज भागना मुमकिन नहीं था ये अल्फाज़ ही नहीं तारीखी हकीकत है इरादा है रब का कि विलायत अली का ऐलान करो और जिसका ऐलान हो रहा है वो अबू तुराब है मैं जब देखूंगा कि अब थके मैं वहीं पर अधूरा मजमून छोड़ के चला जाऊंगा जिसकी ऐलान विलायत है वो है अबू तुराब और अल्लाह कह रहा है इसकी विलायत का ऐलान करो ये मेरा अकीदा है हदीस आयत नहीं अगर कोई भागना भी चाहता तो अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता पाँव जकड़ ले उस वक्त तक हल्ले न देना जब तक अली की विलायत का ऐलान फिर ये सवाल है क्यों रसूल ने पलानों का मिंबर बनाया नबी हकीम है फेरुल हकीम ला यखलु मिनल हिकमा हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली हकीम का कोई कौल हिकमत से खाली हकीम जो बोलता है वो भी हिकमत है जो करता है वो भी
حکمت ہے, توجہ رہے. نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ. کیوں؟ عرب ہے, صحرا ہے, صحرا میں ہر گھر کی ضرورت کا ہے نام اونٹ. کبھی اٹھا نکالی چھوڑا ہوا ہے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بندوں کو بندوں کی سمجھ نہیں آتی, اونٹوں کی ڈھیر سمجھ آتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ. کیوں؟ عرب ہے, صحرا ہے, صحرا کی بہترین سواری ہے اونٹ. اور اونٹ کی عجبیت یہ ہے کہ اونٹ پر اس وقت تک نہ سواری ہو سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے جب تک اس کا پلان نہ ہو. نبی نے کہا توجہ ہے, جکھر والوں جو رہ گیا وہ رہ گیا. نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ, اس لیے کہ سارا مجمع ایک جیسا نہیں تھا. کچھ وہ تھے جو مجبوری سے آئے تھے, کسی کو روکا گیا تھا, اور جس کو جو بات پسند نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ سنو اور جان چھوٹ جائے, پھر میرے سامنے کبھی اس کی یاد نہ ہو. ان لوگوں کے لیے جو ولایت علی سن کے بلانا چاہتے تھے, نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ, اس لیے کہ ہر گھر میں پلان ہے. اگر یہ من کنت مولا ہو فاز علی المولا کا اعلان سن کے گھر جا کے بلانا بھی جائے گا, پلان نظر آئے گا, پیغام یاد آئے گا. اللہ اکبر. پلانوں کا ممبر بن گیا. پلانوں کا ممبر بن گیا. بلال کو کہا اس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ, حی علی خیر العمل کہہ کر آواز دو. ابھی تک شعر شتا کی روایت چل رہی ہے, یہاں سے بات ٹوٹے گی میں آپ سمجھا دوں گا. رسول ممبر پر آئے, خطبہ غدیر, شیعہ نے حیدر قرار, اپنی غلط فہمیاں دور کرو. کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں ہے, کئی گھنٹے کا طویل خطبہ ہے. 11 موضوعات ہیں جس پر نبی نے گفتگو کی. اللہ کی توحید سے کلام کا آغاز کیا, اپنی رسالت پہ گفتگو کی, 12 کی امامت کا اعلان کیا. اور یاد رکھنا, آج ایک ملا نے ٹی وی پہ ایک سوشل میڈیا میں کہا صاحب علی کی ولایت مناتے ہو تو حسن کی ولایت. میں نے کہا اس پاگل کو سمجھ ہی نہیں ہے, نبی نے ذات علی کا اعلان نہیں کیا, نظام ولایت علی کا اعلان کیا. اس نظام میں علی بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, زین العابدین بھی, محمد باقر بھی, جعفر صادق بھی. 11 موضوعات پر نبی نے گفتگو کی. توحید سے آغاز, رسالت پہ گفتگو, بنی ہاشم کی عظمت پہ بات, آل رسول کی حقانیت پہ بات, عبادت و بندگی پہ بات, حسن خلق و حسن معاشرت پہ بات, اخلاقیات پہ بات, نماز پہ بات, حسن سلوک پہ بات, معاشرہ سازی پہ بات. نبی نے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو بیان کیا, اور جب حقوق العباد بیان کیے تو پھر نبی نے پکڑ کے, اچھا کمال کیا تھا. ایران کے ایک مورخ نے لکھا 1,24,000 اصحاب کا مجمع تھا, سپیکر تو تھا نہیں, ساؤنڈ بھی نہیں تھا, نبی بات کرتے, انداز کیا تھا, کتنا بڑا اہتمام, چند بندوں کے فاصلے پر. حاکم جان دے, ہر جاتے حاکم ماڑے نہیں, کچھ اچھے حاکم بھی ہوتے. نبی نے چند فاصلوں پر لوگوں کو کھڑا کیا تھا. ادھر نبی بات کرتے رک جاتے, ادھر وہ سننے والے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. اور جس کا ترجمہ میں کرتا ہوں, ایک ایک کو پکڑ کے کہتے سمجھ آنی بھیا, آ رہی ہے سمجھ. نبی نے خطبہ بیان کیا, جناب زید بن ارقم کہتے توجہ ہے, بس میں قریب آ گیا. کہتے نبی نے ان پلانوں کے ممبر پہ جا کر ایک حدیث کو پڑھا جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض
سدرۃ الوسطیٰ ہے، اس سے تمسک رکھنا. پھر کہا اے تابعین کے گروہ، بولتے نہیں، اے تابعین کے گروہ. پھر 3 بار فرمایا میری آل بیت، میری آل بیت، میری آل بیت، ان کے بارے میں رب سے ڈرنا. حدیث ختم ہوئی. تابعین کا گروہ کھڑا ہوا کہ زید مسئلہ یہ ہے، ہمیں بتا تو صحیح وہ آل بیت ہیں کون؟ تھاکے ہو نا یار، تھاکے ہو نا میری باتوں سے، وہ ہے کون؟ اب حضرت زید نے جو حدیث پڑھی یہ شیعہ کتب کی نہیں، اہل سنت بھائیوں کی جیت کتب میں موجود ہے. اس کی راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید کہتے بی بی عائشہ سے ہم نے اس حدیث کو سنا. بی بی کہتے گھر میرا تھا، نبی میرے گھر میں، توجہ جو رہ گیا وہ رہ گیا، نبی میرے گھر میں آئے، بازو نبی کے کھلے تھے، کاندھوں پہ کالے رنگ کی چادر تھی، چاند پہ اونٹ کے رنگ کا چادر پہ اونٹ کے رنگ کا نقش و نگار تھا. گھر میں ڈھیر سارے افراد تھے. نبی چادر پھیلا کے کھڑے ہوئے، چادر میں علی آئے، نبی نے لے لیا. چادر میں حسن آئے، نبی نے لے لیا. چادر میں علی آئے، نبی نے لے لیا. چادر میں حسن آئے، نبی نے لے لیا. چادر میں حسین آئے، نبی نے لے لیا. چادر میں بطول آئی، نبی نے لے لیا. ادھر بطول آئی، ادھر نبی نے چادر کے دونوں سروں کو بلند کیا. فوراً جبریل آیا اور کہتے ہوئے آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کے اہل بیت رب نے ارادہ کر لیا ہے تم سے رجس کو دور رکھے گا اور دنیا کو بتائے گا رجس اور ہے طاہرہ. چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. علی 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 علی. آواز بلند کر کے کن امام علی کی نعرہ. توجہ ہے میرے لفظ. پھر نبی نے گفتگو کو بڑھایا. اب ہے تشیع کی روایت. پھر نبی نے کہا للعجمی للعربی وللعربی للعجمی للافسد للاسود للابیض وللابیض للاسود. اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر. کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار تقوی الہی ہے. پھر نبی نے اصحاب سے خطاب کیا، توجہ اے میرے اصحاب لست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے زیادہ ہے؟ اگر مجھے وقت کی نزاکت کا احساس نہ ہوتا تو میں اس پہ بھی بحث کرتا. کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے زیادہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ کا حق ہماری جان پر ہم سے زیادہ ہے. چلو کنجوسی نہ کرو، اپنے بچوں کو مثال سمجھا دوں، گھبرا تو نہیں گئے. کیسے نبی کا حق کسی کے اوپر اس کی جان سے زیادہ ہے؟ کیا مانا؟ ہجرت کی شب ہے. نبی نے علی کو بلایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. تم سو گئے ہو، میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں مولا سوئے، آپ نے آج نہیں سونا ہے. علی میرے بستر پہ سو جا. علی مولا نے کیا عرض کیا؟ رسول اللہ میں ایک رات میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں. علی کا دل تھا نوافلہ پڑھوں، رسول کی مرضی تھی سو جائے. اب نوافلہ حرام ہے، سونا واجب ہے. اللہ کرے میں بات سمجھا لوں. کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے زیادہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی توجہ رہے، جو ولایت سننے آیا ہے، جشن ولایت سننے آیا ہے، اپنا ہاتھ نیچے کرنا، نہ زبانیں بند کرنا. فوراً کہا جب اصحاب نے بلا یا رسول اللہ، نبی نے کہا علی میرے قریب آنا. علی قریب آئے، نبی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ
شیعہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اثنا عشری ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں حسینی ہوں، اس لیے کہ میرے مکتب نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ محمد دوست ہے، مجھے کہا محمد مولا ہے، محمد آقا ہے، محمد حاکم ہے، محمد رہبر ہے، محمد رہنما ہے۔ تو اب نبی نے کہا جیسا میں مولا ویسا آخری محفل توجہ ہے۔ بات ختم ہوئی، محفل برخاست ہوئی۔ 3 دن تک سنگی دوستی نکلی گئی، 3 دن بیعت ہوتی رہی۔ آپ کے کتنے دوست ہوں گے؟ بیعت کیے کیے کبھی دوست بیعت حاکم کی۔ نبی کو حاکم مانا ہوتا تو علی کو ماننے میں دیر نہ کرتے۔ حاکم اور پہلے کون آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور لفظ کیا ہے؟ بخین 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 لکا یبنا ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو۔ ہر صحابہ کو تو مانو نا۔ بخین بخین میرے ساتھ بولو سارے بھائی، بخین پھر اگلے سال آنی یہ رات، اے رات پھر اگلے سال آنی ہے، میرے ساتھ بولو بخین 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 لکی ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ اچھا اگر حضرت کا کلام یہاں تک ہوتا تو میں دوست بھی مان لیتا۔ اگلا لفظ اسباتا، مولانا حضرات بیٹھے ہیں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، ترجمہ کرائیں۔ اسباتا علی آپ ہو گئے۔ میں اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس جملے کو کھول سکوں، اشارہ کروں گا خود سمجھنا۔ دوستی کا معنی سجدہ ہے یا حاکمیت کا؟ اشارہ کرنا۔ اسباتا آپ ہو گئے، کیا ہو گئے علی؟ مولا یا میرے مولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رہ گیا تے رہ گیا رہ گیا تے اسباتا آپ ہو گئے، مولا یا میرے مولا۔ خالی میرے مولا نہیں، وہ مولا کل مومن۔ پھر علی اسی ٹھیک آ دینا، علی مومن کا مولا ہے۔ کل مومن ہر مومن کے مولا، وکل مومنہ ہر مومنہ کے مولا، مرد کے بھی مولا عورت کے بھی مولا۔ اب مرضی ہے مانا حاکم کرو، مرضی ہے مانا دوستی کرو۔ آپ ہو گئے، پھر آگے بڑھنا، 1-2 لفظ۔ حضرت 3 دن کر بیعت ہوئی، اب سلیمان آئے۔ خدا کی قسم، سونے کے حروف سے لکھی جانے والی سلیمان، یا رسول اللہ، حاجیات کہہ رہی ہیں، مومنات کہہ رہی ہیں، صحابیات کہہ رہی ہیں، متقیات کہہ رہی ہیں، علی خالی مردہ دے مولا یا ساڑھے ہی؟ اللہ کے نبی فرمائے تمہارے بھی، توجہ رہے تمہارے بھی، ایک میسج آپ کے لیے، ایک زمانے کے لیے، تمہارے بھی۔ یا رسول اللہ، پھر ہم نے بھی علی کی بیعت کر دی۔ علی یعصوب الدین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ اور ایک تعارف اور ہے میرے مولا کا، یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ۔ علی اس امت کے 2 باپ ہیں، ایک علی ہے ایک محمد ہے۔ میرے محترم سبھی امت کے باپ کی بیعت کی بات ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا سلیمان جاؤ ایک برتن لاؤ، برتن میں پانی بھرو، برتن میں پانی بھرا گیا، علی اس پانی میں ہاتھ ڈالو،
सकते हो, जितना नारा मार सकते हो, जितना इजहार खुशी करते हो, तवज्जो। हारिस बिन नुमान फायदे अल्लाह के नबी से तुर्श लहजे में बात की और कुरान में इसके कलाम को नकल किया। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। मेरे बच्चों याद करो ये आयत, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने आज़ाब मांगा। जो जुमला मैंने बस वाक्य ना आखिरी है, जो जब मैं फजाइल की इंतहा पे जाऊंगा क्योंकि मेरा आखिरी लफ्ज़ होगा, खत्म कर दिया। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अज़ाब मांगा। कब? नबी के सामने आके कहा, क्या किया? मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता जो तारीख ने लिखी, इसलिए मैं लफ्ज़ों को बदल के कह रहा हूँ। अब्दुल्ला के लाल क्या किया? पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया? आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, रोजा रखो, हमने रखा, हज करो, हमने किया, सब कुछ किया। अली को हमारा मौला क्यों बनाया? नबी ने कहा बदबख्त आया कर, मैंने कब बनाया? या अल्लाह इन्हें चक्कर डाले ना, थोड़ा जगह में, थोड़ा जगह में, थोड़ा जगह में, मैंने कब बनाया? मां यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह की वही के बगैर नबी कुछ नहीं करता, ना बोलता है ना जागता है। किसी को कांधे पे बिठाए उसकी वही से, किसी को सजदे में बिठाए उसकी वही से, किसी के लब चूमे उसकी वही से, किसी को घर बुलाए उसकी वही से, किसी को बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले का तमगा दे उसकी मर्जी से, और किसी के लिए खैबर में गए लाउतियन रायत गदर राजुलन कल आलम उसे दूंगा जो माद होगा। अली मौला, 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 अली मौला। या अली या अली। बस मैं आखिरी लफ्ज कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा मैंने पहुंचाया। नबी का काम पहुंचाना है ना, नबी का काम बनाना नहीं। और देखो ये मकतब अहले बैत की खूबसूरती है। मकतब अहले बैत में अकीदा, अमल, दीन, फिक़ह नबी नहीं बनाता, इमाम भी नहीं बनाता, वो बनाता है, जिब्रील लाता है, मुस्तफा पहुंचाता है, अली फैलाता है, हुसैन बचाता है। तवज्जो रहे मेरे लफ्ज़ों पर। मैंने नहीं बनाया, रब ने। कहता अच्छा मेरे अल्लाह, अगर अली को हमारा मौला मोहम्मद ने अपनी मर्जी से बनाया तो अज़ाब न देना। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अज़ाब मांगा। अगर मोहम्मद ने हमारा मौला अली को अपनी मर्जी से बनाया तो अज़ाब न देना, और अगर तेरी मर्जी है, हाय मैं सदके जाऊं यार, तेरी मर्जी भी है तो अज़ाब दे। अज़ाब क्या है? पत्थर दुश्मन विलायत अली के सर पे लगा, वहां से ले जहन्नम हुआ। मेरे साथ सफर करना, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। दुश्मन विलायत अली की सजा ये है कि वो जहन्नम का ईंधन बन जाए। लेकिन सवाल है मेरा रब से, मेरे अल्लाह पत्थर से क्यों मारा? इस बदबख्त को हार्ट अटैक
اپنے آپ کو ولایت علی پہ ثابت کرنا. یہ جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں نا، یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ولایت امیر المومنین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارا ان سب علی والوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما. دیکھیں جو ولایت علی کے جشن میں جتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے پھر کبھی نہیں ہوتی. لہذا جو مومنین ادھر ادھر خسر خسر میں لگ گئے ہیں، آپ اصلی کام ضائع کر رہے ہیں. لہذا میرے بیٹے بیٹھ جائیے، دعا مانگیے اور پھر انشاءاللہ آپ جو مرضی کیجیے. دعا میں سب شریک ہوں. ولایت علی اور آج کی شب 1 منٹ یا صبر کرو بچے، ایک منٹ صبر. دعا سارے دعا میں شریک ہو. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ انجمن امامیان دیگر آباد دامے در میں سخن قدمے جس نے اس جشن ولایت امیر المومنین میں تعاون کیا، مالک سب کے تعاون کو قبول فرما. مل کے امین کو. پروردگار میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس جوان عزیز کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے اللہ انہیں زندگی کی خوشیاں نصیب فرما. میرے اللہ حاسدین کی نظر بد سے محفوظ فرما. میرے اللہ ان کی خوشیوں میں اضافہ فرما. اس گھرانے پہ خاص رحمتیں نازل فرما. میرے اللہ جتنے مومنین مشکل میں ہیں ان سب کی مشکلیں دور فرما. جتنے مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. قاسم رضا بیمار ہے، میرے اللہ جشن امیر المومنین کا صدقہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میرے اللہ عالم کفر کو نیست و نابود فرما. امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. مودی یہودی ہر دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سید مجتبی خامنئی کو درازی عمر نصیب فرما. ان کے رفقا کو جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ سید علی بادشاہ کرمانی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اسے دور فرما. میرے اللہ آج کی اس شب کا صدقہ، امیر المومنین کی ولایت کا صدقہ، اس علی کا صدقہ جس کے صدقے میں تو کائنات کو نعمتیں عطا کرتا ہے، میرے اللہ ان کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما. میرے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما. وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. قائد ملت جعفری کو درازی عمر نصیب فرما. ان کی زوجہ کے درجات بلند فرما. پروردگارہ جملہ مومنین و مومنات بالاخص حسن رضا اور مظہر عباس کے درجات بلند فرما. منازل قبر آسان فرما. میرے اللہ جس دوست بزرگ نے آج کے اس جشن میں حصہ ڈالا سب کے تعاون کو قبول فرما. ہم سب کی مشکل کا حل ایک دعا کی قبولیت میں ہے. میرے مالک ہم سب کے آقا و مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. الہی تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ اس ملت مظلومہ کی حفاظت فرما. میرے اللہ انقلاب ایران کی حفاظت فرما. میرے اللہ غزہ و فلسطین، حزب اللہ لبنان، میرے اللہ بیت المقدس، شام، پالچنار، ایران، کشمیر کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں تیرے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے. علی کے حسنین کا صدقہ اولاد نرینہ و صالح عطا فرما. میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما. پچھلے سال جو جشن کے اس سما میں ہمارے ساتھ تھے آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اور بالخصوص مظہر عباس اور حسن رضا کو یاد رکھتے ہوئے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ ان کے رفقا اور خانوادے کو یاد رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک مرتبہ اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد